ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز جل جلاله: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال جل جلاله في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأدبرن الأمر لمن لا حيلة له حتى يتعجب أصحاب الحيل. نحمده ونصلي على रसूलिल करीम। हमारे मेहमान फलस्तीन से हैं। खुतबा मसनूना के बाद सूरह नूह की आयत पढ़ी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी, कि हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी कौम की तरफ भेजा। अन अंदिर कौमक मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम, कि अपने कौम को इससे पहले डरा दे कि उनके पास दर्दनाक अज़ाब आता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत, बड़ाई, किबरियाई इनके दिलों में बैठ जाए और बेबस हो जाए, और इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई उनके दिलों में आ जाए। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को जो है अल्लाह की तरफ बुलाया। क़ाल या क़ौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए जो है डराने वाला हूँ, यानी एक बहुत बड़े जो मसाइल आने वाले हैं आखिरत के, उससे आगाह करने वाला हूँ। नज़ीर कहते हैं मोहब्बत के साथ डराने वाला, आगाह करने वाला। ये कि अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो और जो है उसके अलावा कोई तुम्हारा इलाह नहीं। और वो जो है इसमें फिर मौका देगा एक वक्त, और तुम्हारे क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा, अल्लाह मैंने दिन में भी अपनी कौम को दावत दी, रात में भी अपनी कौम को जो है दावत दी, रात और दिन लगा दी। ये नहीं देखा कि अभी सोने का टाइम है, या भी जो है राहत का टाइम है, या भी सुबह का नाश्ते का टाइम, जो भी वक्त मिला और वो उम्मत
غم میں، امت کی فکر میں، اور صبح اور شام کسی نے لگا دیا کہ دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، یعنی مقصد کہ ہر وقت اللہ کی طرف بلانے والے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، لیلاً ونہارا، رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اعلان سب کو بھی ایک ایک کر کے بھی، اور اسی طریقے سے ہر ایک سے انفرادی بھی دعوت دی، اجتماعی بھی دعوت دی۔ اور وہ لوگ جو ہے فرمایا کہ وہ کانوں میں جو ہے انگلیاں دے دیتے تھے، کپڑے اپنے اوپر ڈال دیتے، دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اتنے سخت رویے کے ساتھ پیش آتے تھے۔ لیکن نوح علیہ السلام 900 سال تک نہ ان سے متاثر ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ سنتے نہیں تو چھوڑ دیں، بلکہ مسلسل محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کانوں میں انگلیاں دے دیں، دیکھنا پسند نہیں کرتے، کپڑا ڈال دیتے ہیں، تکبر کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ناجیبہ حرکات کرتے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت جل جلالہ من والوں کی طرف مسلسل بلاتے ہیں۔ تو یہ داعی کی صفت ہے کہ داعی کسی حال میں متاثر نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو جو ہے دعوت دینے میں کیا فرما رہے ہیں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب کے سامنے جو ہے استغفار کرو، گناہوں کی توبہ، گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ کتنی بھی نافرمانیاں ہو گئی، تھوڑی سی توجہ سے اللہ کریم سب کو معاف کر دیتے، پھر اللہ تعالیٰ تم پر موسلادھار بارش سے برسائے گا اور تمہیں جو ہے نابینا اولاد عطا فرمائے گا، مال عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بارشوں کی ضرورت ہوگی تو موقع کے حساب سے جو ہے بارش اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، نہریں لگا دے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، وہ اللہ جو اس سارے وعدے کہ آخرت کی بخشش بھی اور دنیا میں جو ہے مال بھی، اولاد بھی، اور پھر اسی طریقے سے غلوں میں رزق میں فراوانی اور پھل، اور یہ ساری چیزیں جب ان سب کا اللہ ہی جل جلالہ محمد والوں وعدہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب میں دوں گا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیوں اس اللہ کی طرف ہم جو ہے رجوع نہیں کرتے؟ وہ اللہ جو صاحب وقار ہے اس کی طرف پھر کیوں تو رجوع نہیں کرتے جو ساری چیزوں کا وعدہ کر رہا ہے کہ یہ سب میں لے رہا ہوں، تو میری طرف متوجہ ہوگا، اولاد بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، باغات بھی لگا دوں گا، کھیتیاں بھی دوں گا، اور یہ جو کھانے پینے کی ٹینشن ہے یہ سب ختم کر دوں گا، تو ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تو وہ کیا ہو گیا کہ اس سارے وقار اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ایسے ہی فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں ایسے حالات اور ایسے تدبیر کروں گا کہ ہیلے کرنے والے بھی جو ہے وہ اپنے ہیلوں میں جو ہے تعجب سے رہ جائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، کچھ بڑی بڑی طاقتیں سب دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیسے ہوا، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ الله جل جلاله يعني أرسل الأنبياء جميعا حتى يجتهدوا على الناس ويعرفوهم على مقصدهم الذي خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا هذا المقصد الأساسي إلا ليعبدون، فهذا شغل الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم الله جعله آخر الأنبياء حتى يجتهد يعني يكون سبب لهداية الناس جميعا. والله ذكر في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل الناس، ليس للعرب أو للعجم أو للأقوام الأخرى، بل للعالمين جميعا، الإنس والجان۔ اللہ رب العزت جل جلالہ من والوں نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام جتنے بھی اس دنیا میں بھیجے ہیں سب کو اسی لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے دلوں پر محنت کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ من والوں کا تعارف کرائے، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو پہچانوائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت جل جلالہ من والوں نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ فرمایا مین نقطہ ہے انسانیت کی پیدائش کا اور دنیا میں بھیجنے کا کہ یہ اپنے رب کو پہچان کر، اپنے رب کی معرفت حاصل کر کر اللہ کی عبادت میں لگے۔
اور اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور رحمت للعالمین تمام انسانوں کے لیے. اس میں فرمایا صرف عرب یا صرف عجم یا کوئی خاص زبان والے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اپنے کلام مجید میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص قوم اور علاقے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث بنا کر بھیجا. سيدنا سليمان يوما من الأيام مر على شجرة وسمع 4 طيور يتكلموا. الله علمه لغة الطير وسمع النمل ولغة النمل وجميع اللغات. الله أعطاه كل شيء ما لم يعطي أحدا من العالم. فالطائر الأول يقول يا ليت الخلق لم يخلق. هذا الكلام يدل على أنه يعني يشفق على ابن آدم للمصير الذي ينتظره إذا لم يطع الله جل جلاله. الكافر يوم القيامة عندما الله يحاسب البهائم أجلكم الله يعني يقتص من الشاة القرناء إلى الشاة الجلحاء لأنها نطحتها بالدنيا، فالله يجعل هذه الأخرى قرون وتنطحها، وبعد أن يقتص من هذه الحيوانات يقول كونوا ترابا. خلاص الكافر ينظر الآن مصيره النار، فيتمنى في هذه اللحظة عندما يرى الحيوانات ترابا يقول يا ليتني كنت ترابا. فهذا العصفور يعرف ويعلم من الله جل جلاله هذا الهم، وهذا يا اخواني في الله الفكر لهذا الانسان الذي لم يعرف مقصده. يا ليت الخلق لم يخلق. ہمارے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درخت پر سے گزر ہوا تو اس پر 4 پرندے بیٹھے تھے، تو اس میں ایک پرندے نے یہ کہا کاش مخلوق پیدا نہ ہوتی. اور یہ اس پرندے نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے سامنے تھا کہ اگر یہ انسان نافرمانی کر کے گیا تو اس کے لیے کتنی ہولناکیاں ہیں اور کتنے حالات ہیں اور کتنے جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں. اس لیے جو ہے سلیمان علیہ السلام تو پرندوں کی بولی جانتے تھے. قرآن پاک میں ہے کہ وہ چیٹی کی بات جو انہوں نے سنی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیا، انہوں نے اللہ سے مانگا تھا جو اوروں کو نہیں دیا. تو اس میں سے جو ہے نا وہ ایک پرندہ یہ کہہ رہا تھا کہ کاش یہ لوگ پیدا نہ ہوتے، کیونکہ ان کے لیے کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا حالات اور کیا کیا پریشانیاں. کافی لوگ جو ہے قیامت کے دن کہیں گے جب وہ حیوانات کو دیکھ کر کے سارے حیوانات جو ہے ان کا بدلہ ہو جائے گا. سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا، اللہ تعالیٰ وہ بے سینگ کی جو بکری ہے اس کو سینگ عطا فرما کر اور وہ اس سے بدلہ لے لے گی. تو اس طریقے سے وہ جو ان سے کہا جائے گا کونو ترابا کہ تم مٹی ہو جاؤ. تو یہ انسان جو اس کو مٹی نہیں ہونا، اس کو ختم نہیں ہونا، تو اس وقت یہ کافی لوگ حسد کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا. تو وہ جو پرندہ ہے وہ یہ مقصد کو جان رہا تھا کہ میں آج جو انسان نافرمانی میں چلا ہوا ہے، نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اس کے سامنے مقصد نہیں ہے کہ آگے کیا کیا حالات آنے والے ہیں، کیا کیا مصیبتیں پیش آنے والی ہیں. اس وقت حسرت کریں گے، اللہ کرے کہ آج آنکھ کھل جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی آج اگر یہ آنکھ کھل جاتی ہے تو یہ بہتر ہے. تو وہ پرندہ جو ہے یہ الفاظ کہہ رہا تھا کہ کاش یہ مخلوق پیدا نہ ہوتی. ایک پرندہ. العصفور الآخر الثاني يقول يا ليتهم لما خلقوا علموا لما خلقوا، يعرف مقصدهم لماذا خلقوا ويقوموا على مقصدهم. هكذا الله سبحانه وتعالى صاحب الطير. سيدنا سليمان الله جل جلاله أكرمه بهذه النعمة. رجل رجل في عهد سليمان يعني كان يربي القطط ويحب القطط البسس مع الهرة.
وأراد أن يتعلم لغة القطط، يحب. لذلك يا أخوة لا نتعلم إلا العلم الذي ينفعنا. العلم الذي لا ينفعنا لا نريده، نبتعد عنه هكذا. فهذا يريد أن يتعلم علم لا ينفعه. قال يا سيدنا سليمان أنا يعني أحب القطط وأرب القطط، يا ليت أن تعلمني لغة القطط. قال لا ينفعه. قال لا ينفعه. قال أنا أحب وأريد أن أتعلم. قال لا ينفعه. في المرة الثالثة الله يعني بما علمه صار يفهم، تعلم لغة القطط. عندما عاد إلى البيت وإذا قط مع قط يتكلم وهو يفهم ماذا يقول، فهو يقول لأخيه الآن للقط الآخر يعني أنا جوعان ونريد أن نأكل. فيقول له القط الآخر الكبش صاحبنا يعني جاء أجله يعني سيذبح ونأكل منه. فسمع أنه يعني سيموت أو سيذبح، فذهب وأخذه إلى السوق وباعه قبل أن يعني يأكلوه. وفي اليوم التالي فإذا القط أيضا يقول يعني جوعنا كثير، فيقول ديك صاحبنا يعني جاء أجله ويعني نأخذ نصيب منه. فإذا هو يسمع هذا الكلام ويأخذ الديك ويبيعه في السوق. واليوم الثالث ماذا قال لصاحبه للقط الآخر؟ قال جوعان كثير. قال له يبدو أن صاحبنا جاء أجله فنأكل من طعامه. فخاف وذهب إلى سليمان وقال يا نبي الله. قال ماذا حدث؟ قال هكذا وكذا حدث، يعني حدث كذا. قال الله سبحانه وتعالى فداك بالخروف بالكبش ولم تريد يعني تذبحه وتطعم، لأنه اللقم تزيل النقم زي يعني مثل ما يقولوا في الأمثال. قال وفداك بالديك، تذبح الديك وتطعم والله يرحمك. أحيانا الإنسان الله يعني يجعل له فضل. يعني الإنسان لما يولد من السنة يعني أن يسمى هذا المولود، من السنة أن يسمى على الأسبوع ويطهر عن الختان ويذبح له كبشان، هذا يسموها عقيقة، يعق عنه وكأنها يعني فداء له. سنة. الله فداك بالخروف ولم تقبل، الله فداك بالديك ولم تقبل، الآن ليس أجد لك شيء. ذهبت. फरमाते जो दूसरा परिंदा था वो ये जो है जो दूसरी चिड़िया थी वो ये कह रही थी कि अल्लाह ताला ने इस मखलूक को जिसके लिए पैदा किया है ये उसको जान ले, इन्हें अपने मकसद पर आ जाए। तो वो उसकी जो है दिल की ये वो थी कि ये अपने मकसद पर आ जाए तो कामयाब हो जाएंगे, तो इनका काम हो जाएगा। तो फरमाते हैं इल्म दो तरह का है, एक इल्म वो है जिसका फायदा है, इंसान के लिए मुफीद है, एक इल्म वो है जिसका फायदा नहीं है। तो एक और जो है वाकया बयान किया, फरमाते हम दूसरे उलूम में ज्यादा न लगे, यानी जिसका कोई फायदा ना हो। तो फरमाए सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक आदमी था जो बिल्लियों से ज्यादा मोहब्बत करता था, बिल्लियों से ज्यादा मोहब्बत करता था। तो उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया कि आप तो हर चीज की बोली जानते हैं, तो अगर ये मैं बिल्लियों की बोली जो है मुझे आ जाए। तो उन्होंने कहा देखो इसमें आपके लिए कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो इसको, इससे कोई आपका मकसद नहीं है। फिर उन्होंने इसरार किया। फिर तीसरी दफा जब काफी इसरार किया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा, तो अल्लाह ताला ने उनको जो है बिल्लियों की बोली सिखा दी। अब एक दिन घर में आया तो एक बिल्ली दूसरे से कह रही कि आज बहुत भूख लग रही है। तो दूसरी ने कहा कि कोई मसला नहीं है, जो हमारे ये साहिब है ना घर का बड़ा, इसकी जो दुम्बा है ना वो कल मरने वाला है, तो बस वो खाएंगे इंशाअल्लाह, काम उससे हो जाए। अब इसने सुना तो इसने कहा यार ये तो बहुत हो गया,
تو اس میں جو ہے وہ بیچ دیا جا کے. تو اگلے دن ہوا پھر وہ بلیاں آپس میں بات کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا آج تو بہت تیز ہو گئی. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آج اس کے مرنے کی باری ہے, تو وہ مرنے والا ہے, اس سے کام ہو جائے گا. تو اس نے سنا, اس کو بھی جا کے بھیج ڈالا. اب تیسرا دن ہوا تو بلیاں کہنے لگی آج تو بہت ہی زیادہ ہو گیا کہ آج تو یہ خود مرے گا, پھر کھانے پکیں گے تو اس میں جو ملے گا. اب جب اس نے یہ بات سنی تو یہ تو بھاگا سلیمان علیہ السلام کی, تو میرے سر کے اوپر آ گئی. اور میں نے کہا تھا نا کہ اتنا علم سیکھو جو فائدے والا ہو, آپ دوسری چیز میں لگ جائیں. تو اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر جو حالات لے کے آتے ہیں نا, یہ اس کی جان کا فدیہ ہوتا ہے. تو آپ پر مصیبت آ رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے بکری کے ذریعے سے وہ دفع ہونا تھا, اس کو ختم ہونا تھا, تو آپ نے اور نہیں کیا. پھر جو ہے اللہ نے ایک اور موقع دیا کہ وہ بکری کے ذریعے سے مصیبت ٹل جائے, لیکن وہ بھی آپ نے نہیں کیا, تو آپ کی جان کے اوپر آ گیا. تو اسی طرح فرماتے ہیں یہ جتنے انسان کے اوپر حالات آتے ہیں اس میں بھی ان کے لیے خیر ہوتی ہے. وہ پتہ نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی بڑی مصیبتیں ان پہ آنے والی ہوتی ہے, تو چھوٹی مصیبتوں سے چھوٹے حالات سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دور کر دیتے ہیں. اس کے لیے فرمایا جیسے کہ ہم بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن اس کا نام رکھا جاتا ہے اور پھر اس کا ختنہ کیا جاتا ہے, اور ایک جو اس کے لڑکے کی طرف سے 2 جو ہے بکریاں ذبح کی جاتی ہے. اب جو ہے یہ جو 2 عقیقہ کیا کہ اس سے جتنی بلائیں ہیں اس کو عقل اس سے ہٹا دیتی ہیں, بلائیں مصیبتیں اور ساری چیزیں اس سے ہٹا کے, اس لیے اس کو عقیقہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے صدقہ اس کی طرف سے ہو جاتا ہے. تو وہ آدمی جو ہے ایسے علم میں اور ایسی چیزوں میں لگ کے جس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تو فرمایا ایسے علم میں لگنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد ہمارے سامنے ہو, اس علم میں ہم لگیں, اس معرفت کو حاصل کریں تو اللہ تک پہنچے. لذلك الله جل جلاله يقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أخرج الأشياء, أنفق المال لله قبل أن يعني تكون في التهلكة. والتهلكة في تفسير هذه الآيات هي الوقوع في الدنيا والانشغال في الدنيا, والانشغال في الدنيا هو التهلكة. لذلك يا إخواني في الله لابد الجهد لها الدين. العصفور الرابع حتى نكمل الثالث يقول يا ليتهم لما علموا لما خلقوا عملوا بما علموا. لابد من الإنسان بما يعلم أن يعمل لا يقصر, لأنه سوف يسأل يوم القيامة. يسأل لماذا لم تعمل, لماذا لم تجتهد, لماذا قصرت. هذا يا إخواني في الله مطلوب من الإنسان أن يجتهد, وخاصة هذه الأمة التي الله كلفها, الله أعطاها يا إخواني في الله من النعيم والبركات والأشياء والخيرات, الله أعطاها, ولكن لابد أن تجتهد لها الدين. تیسرا جو فرمایا کہ اسی طرح وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. فرمایا یہ تہلکہ کے اندر کافی تفصیل ہے, لیکن یہی ہے کہ مسلمان دنیا میں ایسا مشغول ہو جائے, دنیا میں لگ جانا اور دین کے کام سے پہلے صحیح کرنا. فرمایا یہ جو ہے یہ تہلکہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تم برابر خرچ کرتے رہو اور اللہ کے لیے لگاتے رہو, ڈرو نہیں اس سے کہ لگانے سے کم ہو جائے گا, یا بس لگانے میں ہی خیر ہے اور لگانے میں ہی ترقی ہے, لگانے میں ہی جو ہے حسرت اور بڑائی اللہ کی نصرتیں ہیں. تو میں اور اس سے دین کے کام سے ہٹ جانا اور دنیا میں مشغول ہو جانا اور مال کا جمع کرنا, فرمایا یہ جو ہے یہ تہلکہ میں آتا ہے. تیسرا پرندہ جو ہے کہا وہ یہ کہہ رہا, جو چڑیا تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کاش کہ جو لوگ وہ یہ جان لے کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں وہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں, کیونکہ صرف سیکھنے سے جان لینے سے بھی کام نہیں بنے گا. جاننے سے تھوڑا ہو گیا, لیکن یہ کہ صرف جان لینا اور عمل نہ کرنا یہ بھی جو آدمی خسارے سے نہیں نکلتا. تو تیسری چڑیا جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو جان گئے وہ اس پر عمل کرنے والے
बन जाएं। ويقول العصفور الرابع يا ليتهم لما عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا. يا ليتهم لما عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا. لذلك هذا الدين يا اخواني في الله يحتاج للإخلاص، العمل لله. الإخلاص إذا ذهب من العمل لا يكون فيه الأجر ويكون مردود على صاحبه. لذلك يا اخواني في الله هكذا الصحابة رضوان الله عليهم كان عملهم خالصا لله جل جلاله، ما كان لأحد. الله سبحانه وتعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. जो चौथी चिड़िया थी वो ये कह रही थी कि ये जो है अमल करने के साथ साथ इखलास वाले भी बन जाएं, सिर्फ अल्लाह के लिए करने वाले बन जाएं। क्योंकि अमल किया और इखलास नहीं रहा कुछ भी काम नहीं बना। तो अमल के साथ जो है इखलास करने वाले इखलास वाले बन जाए। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने जो है इस दीन के लिए कुर्बानियां दी और आमाल जो है वो खालिस अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहु अमन वालों के लिए की। और अल्लाह ताला ने भी अपने कलाम में फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, इनको हुक्म इसी का दिया जाता है कि ये एक अल्लाह के होकर उसकी इबादत करते रहें और एक अल्लाह के हो उसी की रजा के लिए जो है अपने आमाल करते रहें। तो चौथी चिड़िया जो है वो ये कह रही थी कि ये अमल के साथ साथ इखलास अखलस अपने काम अल्लाह के लिए करने वाले बन जाएं। يعني جميع الأنبياء كما قلنا بداية جميعهم الله أرسلهم للناس لأقوامهم، ونبينا للناس كافة لجميع الناس. وهذا يا إخواني في الله نحن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الوظيفة وأكرمنا بهذه الوظيفة. قال كنتم خير أمة ماذا أخرجت للناس، أخرجت للناس، أنتم هذه الأمة أفضل أمة وخير أمة إذا أنتم ماذا قمتم على شرطي الآية. ما هما شرطي الآية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني هالشيطان هؤلاء الشيطان هم يا اخواني في الله المطلوب من هذه الأمة أن نقوم بها يعني هذين الشرطين حتى نجتهد كما اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم. يا إخوة الآن الأمة بحاجة، كم لا ننظر في حال الأمة الآن أكثر من 9 مليار ولا 8 مليار 8 مليار يعني شخص على هذه البسيطة على هذه الأرض. كم مسلم كم عدد المسلمين في هذه الأرض؟ يعني يقارب من 2 يعني مليار 2 تقريبا. كان في الأول 1.5 مليار الآن 2 والباقي كافر. كم يموت من هؤلاء الكفار يوميا؟ عدد كبير لا يستطيع أو لم يقولوا لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قصة بسيطة يعني مفهوم. يعني كان الأحباب خارجين في سبيل الله حتى نفهم أنه هذا الجهد فيه الخير الكثير ويعني البركة لجميع الناس. فبعد البيان يعني بعد البيان قالوا نجتهد في الزيارات في وقت نزور. فذهبوا يعني خارج المسجد وإذا في مقبرة يعني بجوار المسجد وفيها بعض الشباب. وهؤلاء يعني ماذا يفعلوا؟ يشربوا الأشياء. فإذا رأوا المشايخ فروا ولكن لم يبقى إلا واحد ما فر. تكلموا معه واجتهدوا عليه وأتوا به إلى المسجد فدخل المسجد وضبطوه يعني وحسب ترتيب المشايخ جهزوه من جميع وأقيمت صلاة العشاء وصلى معهم صلاة العشاء. ولكن
ولكن في آخر ركعة أو في آخر سجود أو في السجود الأخير هذا الرجل لم يرفع رأسه وسلموا، ولكن أيضا بقي ساجد لله جل جلاله. هذا الرجل كان في معصية، وفي خلال ساعة بسبب جولة الله سبحانه وتعالى أنقذ هذا الشاب من المعاصي وهذه المصيبة، ودخل المسجد ومات على طاعة الله جل جلاله. لذلك يا اخواني في الله هذا الهم لابد أن يأتي في قلوبنا، نجتهد جميعا كلنا، يعني نستعد في البيان، نسجل أسماءنا كلنا، يعني يا اخواني في الله يعني كلمة يعني قصيرة، الله تكفل لنا بكل شيء كما ذكرنا في الحديث، إن شاء الله نذكره بعد يعني بعد ما ينتهي الكلام نذكر. فرمائیں کہ جیسے کہ شروع میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و من والوں نے تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ انسان جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے، اپنے رب کو پہچاننے والا بن جائے. تو جو پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام تھے ان کا زمانہ خاص، علاقہ خاص. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین اور کافۃ للناس تمام انسانیت کے لیے بھیجا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو ختم نبوت کی وجہ سے یہ عظیم ذمہ داری اور یہ بہت ہی بڑھیا اور اونچا کام اللہ رب العزت نے اس امت کی طرح منتقل فرمایا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اور اللہ رب العزت جل جلالہ امن والوں نے تمہیں نکالا ہے. فرمایا یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین فرمایا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں لگائی ہیں. اگر وہ 2 شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر وہ جہاز میں خیر امت میں سے ہے اور جو ہے یہ فضائل اس کے لیے ہے. ایک تو جو ہے تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، بھلائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 جو ہے یعنی لوگوں کے لیے نکلنا اور بھلائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا. اور ایمان میں تو امام سابقہ بھی شریک تھی. تو یہ خاص طور پر جو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ اس امت کا خاص تمغہ امتیاز ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بہترین کہا ہے. اب فرما رہے ہیں کہ دیکھو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اثر میں کتنا بڑا غم اور فکر تھا کہ میری ایک امتی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. تو اس کے لیے پھر پیارے نبی یعنی فرمایا کہ یہ اس امت کا کام ہے. اور اس دنیا میں تقریباً 8 ارب انسان ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں سے مہمان پر ہمارے 2 ارب چلو 2, 2.5, 3 جتنے بھی ہیں، تو تھوڑے سے یعنی مسلمان ہیں بقول ان کے 2 ارب، اور باقی جو ہے وہ سارے غیر مسلم ہیں. تو پیارے نبی علیہ السلام کتنے فکر مند ہوتے تھے، کتنے غمگین ہوتے کہ یہ انسانیت کا ایک سمندر ہے جو جہنم کی طرف جا رہا ہے، جو بغیر کرنے کے جا رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جو جہنم کا ایندھن بن رہے. تو پیارے نبی علیہ السلام کے سینے اثر میں کیسے غم تھا اور کیسی فکر تھی. تو اس امت کو جو اللہ رب العزت جل جلالہ امن والوں نے بہتر فرمایا وہ اس کام کی وجہ سے کہ ایک کے پاس جا کر اس کو سمجھانا کہ میری بھائی آگے قبر ہے، حشر ہے، پرسرات ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ہمیشہ کے لیے. جنت جہنم میں سے ایک فیصلہ ہونے بڑے بڑے مسائل ہیں. ان سب کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے جہاں اپنی بھی فکر کرے، سارے عالم کی انسانیت کی فکر کرے. تو یہ اس امت کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے. کسی نے ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ ایک جماعت گئی تھی، تو وہ جماعت مسجد میں ٹھہری تھی جو قبرستان کے بازو میں تھی، اس کے قریب قبرستان تھا. تو بیان ہوا، بیان کے بعد جو ہے ساتھیوں نے کہا کہ چلو ہم خصوصی ملاقات میں کریں. تو ایک جماعت جو ہے نا وہ قبرستان کی طرف چلی، تو وہاں کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے بھی کچھ پی رہے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ جماعت والے آ رہے ہیں تو وہ بھاگ گئے. صرف ایک لڑکا ان میں چلے گیا. تو ان کے پاس گئے، ان سے بات چیت کی، ان کو راضی کیا بھائی لیکن دنیا سے جانا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، سوال و جواب ہونا ہے.
ذمہ داری سمجھائی، بہرحال اس کو ساتھ لے کے آئے. تو جب وہ مسجد میں آیا تو ماشاءاللہ اس نے وضو کیا، غسل جو بھی اچھے کپڑے پہنے، تو بہرحال اس کو بالکل تیار کیا اور وہ عشاء کی نماز میں شریک ہو گیا. تو میں جب وہ عشاء کی نماز میں شریک ہوا تو اللہ کی شان، جب ایک سجدے سے سر اٹھا رہے تھے تو فرمایا وہ نہیں اٹھا، اور جب بعد میں دیکھا تو وہ سجدے میں اللہ کو پیارا ہو گیا تھا. تو میں دیکھو گناہ کے ماحول میں تھا، لیکن جماعت نے فکر کی اور اس کے لیے گشت کیا اور ان کے پاس ان تک پہنچ، تو وہ اگر اس حال میں جاتا تو کیا حالت تھا. لیکن تھوڑی سی فکر سے اور تھوڑی سی محنت سے اور تھوڑی ساتھیوں کی کوشش سے اللہ رب العزت جل جلالہ اور منوالہ نے اپنے فضل سے اس برائی والے ماحول سے، اس بری جو ہے ماحول سے اس کو اٹھا کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ میں چلا گیا. تو یہ اگر مسلمان فکر کر لے تو کتنی انسانیت جہنم کے ہاتھ سے بچ سکتی ہے، اور کتنے لوگ اللہ اپنے رب سے مل سکتے ہیں خوشی کے ساتھ، اور کتنے اللہ کی اطاعت میں آ سکتے ہیں. ويعني آخر كلمة إن شاء الله، يعني نكون استعدادنا دائما لهذا الدين، لأن الله تكفل لنا. أهل بدر الله سبحانه وتعالى انتدبهم، ولكن ليس عندهم الأسباب. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل، يعني قال أهل بدر، قال وفي الملائكة الذين حضروا هم يعني حضروا بدرا هم أفضل الملائكة. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر الله قال لهم افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، لأنهم كانت عندهم التضحية. يعني هذه التضحية الله يحبها. يعني بالاختصار الله يا إخواني في الله يريدنا أن نجتهد ولا نخشى الأشياء ونخاف على الأشياء. الله تكفل لنا بكل شيء. الله قال في هذا الحديث حديث عجيب ننهي فيه إن شاء الله هذا الحديث. قال وعزتي وجلالي من آثر هواي على هواه إلا وأقللت همومه ونزعت الفقر من قلبه وجعلت الغنى بين عينيه واستجرت له وراء كل تاجر. يعني الله تكفل له حتى بالمال وبالتجارة إذا هو يكون مضحي ومجتهد لهذا الدين. فإن شاء الله كلنا إن شاء الله نستعد ونسجل أسمانا الآن ترغيب، ولكن بعد المغرب كلنا نسجل أسمانا إن شاء الله. جزاكم الله. فرمایا ہم دین کی محنت کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہر وقت ہم دین کے تقاضوں کے لیے تیار رہیں، کیونکہ جو دین کے تقاضوں کے لیے تیار رہتے ہیں اللہ کے ہاں بہت عزت والے ہیں، بہت بڑا درجہ، بڑی شان ہے. فرمایا کہ بدر والے جو ہے اللہ رب العزت جل جلالہ و منوالہ نے جب ان بدر کے لیے ان کو تیار کیا تو کسی نے پوچھا کہ صحابہ میں سب سے افضل کون سے ہے؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرشتے بدر میں آئے تھے وہ فرشتے سب فرشتوں میں افضل ہے. تو بدر والے بھی بہت ان کا درجہ ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ یہ اتنی کرتے ہیں ان کے لیے معافی ہے. اللہ کتنا بڑا اعلان ہے. تو اتنا جو ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے اللہ کے لیے پیش کیے اور ایسے حالات میں نکلے جب حالات بنے ہوئے نہیں تھے، حالات بنے ہوئے نہیں تھے، سازگار بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑے. تو تقاضوں پر چلنا، تقاضوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے سارے تقاضوں پر میری محبت کو غالب کر کے چلتے ہیں، میری نسبت کو، میرے دین کے تقاضوں کو، اس کو اپنے سامنے رکھ کر اور جو ہے اپنے تقاضوں کو جو ہے دبا کے چلتے ہیں، فرمایا میں اس کے پیچھے اس کے سارے کام بناتا رہتا ہوں. میں اس کے پیچھے اس کا طالب، میں اس کے پیچھے اس کا خیر خواہ، میں اس کے پیچھے اس کا معاون بن جاتا ہوں. میں اس کے دل کو غنی کر دیتا ہوں، فقر کو اس کی آنکھوں سے ہٹا دیتا ہوں، اس کو کوئی غم نہیں لگتا. کتنی چیزیں مہنگی ہو گئی کیا. اللہ رب العزت جل جلالہ منوالہ فرماتے ہیں جو میرے دین کے لیے چلتا ہے پھر میں اس کا رکھوالا بن جاتا ہوں، پھر میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں، پھر میں اس کا ساتھ دیتا ہوں، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہوں، اس
کے آنکھوں سے جو ہے فقر کا ڈر خوف ہٹا دیتا ہوں، اس کی تمام منتشر کام میں مجتمع کر دیتا ہوں اور اللہ کی مدد کا۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھیں، دین کے تقاضوں پر تیار رکھیں، انشاءاللہ قدم اٹھاتے رہے، اللہ کی پوری مدد نصرت ساتھ ہوگی۔ تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ تو جو احباب تیار ہیں انشاءاللہ تو مغرب کے بعد انشاءاللہ سب نے نام لکھنا ہے، اور یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے تک جانا ہے، اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ کون کون جائے گا انشاءاللہ؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت